اچھا جی، ایک سمپل سی بات ہے، ایک طرف رسول اللہ کہتے ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اب بلال کو پورے مکے اور مدینے میں سے کسی نے رشتہ نہیں دیا تھا. بلال کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں تھی. بلال، اور میرا تو خیال ہے کہ بلال کیسٹریٹڈ تھا پہلے ہی، میں تو یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میرا خیال ہے. بلال اور جو دوسرا جو تھا ہندا کا غلام جس کا نام وحشی تھا، یہ دونوں کیسٹریٹڈ تھے، میں یہ سمجھتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس بڑے موقع تھے کہ رسول اللہ یہ بھی ثابت کر سکتے تھے کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. کسی حبشی غلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے، آزاد کر کے شادی کر دیتے. یہ بھی بات ہو سکتی تھی. کیا ہونا تھا؟ اللہ کا رسول دیکھیں، ایک طرف اللہ کے رسول نے جب بات آئی زینب پہ اور زید بن حارث پہ، زید بن حارث جو تھا وہ رسول اللہ کا غلام تھا. کس نے دیا تھا تحفے میں؟ بتائیں مجھے. وہ خدیجہ نے تحفے میں دیا تھا. اور رسول اللہ نے 10 حدیثوں میں یہ کہا کہ زید مجھے بہت پیارا ہے، مجھے خدیجہ کی وجہ سے یہ بہت پیارا ہے. خدیجہ نے دیا تھا. شادی جب ہوئی تھی تو تحفے میں زید غلام کے طور پہ دیا تھا. تو زید کی شادی رسول اللہ نے زید گود نہیں لیا تھا. یہ بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہے. یہ رسول اللہ نے گود نہیں لیا تھا زید. یہ زید گود لیا ہوا تھا خدیجہ نے اسے اپنا بیٹا بنایا تھا. اور خدیجہ جب مر گئی تو بعد میں رسول اللہ نے ایون کہ اس سے دستبرداری اختیار کر لی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اور زید کا کیا تھا کہ زید کو جب زینب جو زید کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، زینب جو تھی وہ رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی تھی. تو یہ آیت نازل ہوئی جب زید کی بیوی رسول اللہ کو پسند آ گئی، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جی تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں اور تمہاری ماسی کی لڑکیاں اور فلاں 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 تمہارے اوپر حلال ہیں. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ، جب زید کو پتہ لگا کہ رسول اللہ کو زینب پسند آ گئی ہے، تو زید نے کیا کیا؟ زید خود ہی رسول اللہ کے پاس گیا کہ اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو میں طلاق دیتا ہوں. مجھے اس حدیث کی صحت پہ بھی مجھے شک ہے. تو زید جو زینب تھی، جب اسے یہ پتا چل گیا کہ رسول اللہ اسے پسند آ گئے ہیں، تو حدیثوں سے یہ ثابت ہوا تھا کہ وہ زید کو پاس نہیں تھی آنے دیتی. اچھا، اس نے نہیں آنے دیا، پھر اس نے طلاق دے دی. اور پھر جو ہے کچھ عرصے بعد آپ کو پتا زید کی پھر شادی ایک اور سے کی گئی تھی. پھر کچھ عرصے بعد زید جو ہے وہ جہاد میں کام آ گئے اور بس سلسلہ ختم ہو گیا. پھر بعد بھی آئی گئی ہوگی. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ منہ بولے بیٹے نہیں ہیں. مطلب وہ منہ بولے بیٹے ہیں، وہ اصلی بیٹے نہیں ہیں. اس لیے اس کی بیوی سے شادی کی تھی. بھائی تم صرف اعلان بھی کر دیتے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ نہیں ہے منہ بولا بیٹا، وہ اس کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارو. وہ زید بن محمد کے بجائے زید بن حارث ہی کہو. تو منہ سے بھی اعلان کر دیتے تو کیا لوگوں نے نہیں ماننا تھا؟ رسول اللہ نے بہت سے اعلان منہ سے، جب رسول اللہ نے منہ سے کہا کہ سود جو ہے نا وہ ختم کر دو، سود نہیں ہے، تو نہیں کیا لوگوں. رسول اللہ نے منہ سے کہا کہ اب تم نے جو ہے وہ خنزیر نہیں کھانا، تو وہ نہیں کھا رہے. یہ تو ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے رسول اللہ نے کھا کے دکھایا کہ ہاں پہلے ابھی میں کھا سکتا ہوں، اب بعد میں نہیں کھا سکتا، اب منع ہو گیا. ایسا نہیں کچھ بھی. جو جس بارے میں بھی منہ سے حکم ہوا وہ چیزیں ختم ہو گئی. مگر زید کے معاملے میں ثابت ہی کرنا تھا ایسا. یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ وین یو میجر محمد، اس انسانیت کی یارڈ سٹک سے جب آپ محمد کو میجر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہی فالز ریلی شارٹ، سیریسلی شارٹ. اور یہ صرف محمد کے مسئلے نہیں ہیں، اور نبیوں کے بھی مسئلے ہیں. سارے مذہب جھوٹے ہیں، کوئی ایک بھی مذہب سچا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے دل میں، انسان خود سے سمجھتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے. جھوٹ بولنا کسی سے غلط ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، کسی کو دغا دینا غلط ہے، کسی کو قتل کرنا غلط ہے، کسی عورت کا ریپ کرنا غلط ہے، کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف اس کو ایڈوانس اس کی طرف کرنا غلط ہے، کسی مرد کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا غلط ہے، کسی کو غلام بنانا غلط ہے. یہ ساری باتیں انہیرنٹلی ہم جانتے ہیں. اس کی صرف سمپل سی بات ہے کہ ہمارے اندر ہی خاصیت یہ ہوتی ہے. وی نو دس انہیرنٹلی، ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ابھی مطلب ڈاکٹر صاحب ہی آپ کو بتائیں گے کہ مرر نیورونز جو ہیں وہ ریسنٹلی آج سے کوئی 10 سال پہلے ڈسکور ہوئے ہیں. مرر نیورونز ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو میں محسوس کر سکتا ہوں. وہ لٹرلی نہیں محسوس کر سکتا، مگر I can guess the severity of that thing. اور کئی دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ اپنی زبان چبا لیتے ہیں، دانت پیس لیتے ہیں. اس وقت کیوں پیستے ہیں؟ کیونکہ مرر نیورونز ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے یار اس کو بہت تکلیف ہے. کوئی انسان تکلیف میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے زندگی میں ایک دفعہ ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا کہ ایک بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایک شخص جو تھا وہ بڑے برے طریقے سے، پاکستان میں ہیلمٹ پہننے کا کوئی رواج نہیں تھا اس ٹائم،
تو وہ ہانپ رہا تھا بڑے برے طریقے سے، گرا ہوا تھا سائڈ پہ، لوگ اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بڑے برے طریقے سے ہانپ رہا تھا، اور میرے سامنے اس کی جان جب نکلی، جب وہ مرا، تو وہ منظر میں آج تک نہیں بھول سکتا. وہ اتنا سیریسلی امپرنٹ میرے دماغ کے اوپر ہے کہ میں آج بھی نہیں بھول سکتا. میرے سامنے اس شخص کی جان نکلی تھی، وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر وہ واقعی ایک ایسا وقت تھا کہ جب میری جس کو کہتے ہیں کہ میں وہ منظر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، یا میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا. مجھے بالکل ہمدردی تھی اس کے ساتھ کہ یار یہ بیچارہ کتنی تکلیف میں مرا ہے. یہ بات یہاں پر کئی دفعہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت بھی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. سب کچھ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو پتہ نہیں کافی لمبا لیکچر دے گیا ہوں. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس کو جو ہے نا آلریڈی بتائی ہوئی ہے. نہیں، ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیگم جو ہیں وہ آپ کی یہ ساری باتیں سنتی ہیں اور کبھی آپ کو کچھ کہتی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ ہیں پھر بھی. تو یہ مطلب یو شوڈ بی تھینک فل. ہاں، کیونکہ یہاں پہ تو کہیں پہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی ایتھیسٹ ہیں، تو ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی ایتھیسٹ ہیں. تو ان کے ہسبینڈ کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کو پتا چل گیا. انہوں نے کہا جی تم دونوں کا تو نکاح ٹوٹ گیا، بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ تو اس کو چھوڑ دے. حالانکہ وہ ان کو بتا نہیں سکتی کہ میں بھی ایتھیسٹ ہوں، وہ بندے کا پتا لگ گیا کہیں سے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھابھی جو ہے وہ ساری باتیں سمجھتی ہیں، ویسے ہی شاید کہہ دیتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. she is not a practicing person, you know, so لیکن ذہنی طور پہ جو ہے نا ابھی تک تیار نہیں، and I don't think she will, you know. نہیں، وہ میٹر بھی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی میں کہتا ہوں کہ کوئی اسلام چھوڑ ہی دے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اچھے انسان بن جاتے ہیں تو بس کافی. نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.